ٹائمنگ از امپورٹنٹ. اگر 2006 سے آپ لوگوں نے طے کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہی آپ والی بات, دیر از سم تھنگ فشی, دیر از سم تھنگ رانگ. نہیں 2006 کے بعد اگر 18 سال بعد آپ کو یاد آ گیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور اس وقت ڈیبیٹ تو نہیں ہوا تھا نا, دو افراد بیٹھے انہوں نے کہا جی ہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. میں دیکھوں گا وہ میثاق جمہوریت میں لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا, لیکن چلے مان لیتے کہ اس وقت بات ہوئی تھی. تو کیا آج ملک کا کیا قصور ہے 18 سال بعد آپ کو یاد آ گئی ہے؟ صحیح. مولانا صاحب تو مانے نہیں ہیں, اس کے باوجود بلاول صاحب کا اتنا کانفیڈنٹ ہونا کہ مولانا صاحب نہیں بھی مانیں گے لیکن آئین ترمیم ہم پاس کروا لیں گے, اس کانفیڈنس کے پیچھے کون ہے, کیا راز ہے, کیسے نمبرز پورے کریں گے یہ لوگ؟ یہ کانفیڈنس کے پیچھے جو مسودہ آیا ہے آئینی ترامیم کا, اس کے اندر ایک شک ہے کہ آپ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں. وہ پرسوں پٹیشن لگی ہوئی ہے جی کہ آپ فلور کراسنگ کر لیں گے, بعد میں وہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو کچھ بندے پکڑ لیں گے دوسری جماعتوں کے جو ووٹ نہیں دے رہے. مشکل کام نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ اب کیسی ہمارے ملک میں ایسے ہی 2/3 کی کیا امپورٹنس رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ بڑے غلط پریسیڈنٹس ہیں, ماضی میں بھی یہ کام ہوتے رہے ہیں. الٹے سیدھے ہم لوگوں کو پکڑا, کسی کو ڈرایا دھمکایا, ادھر لے گئے ادھر لے گئے, اس وہ بھی تباہ ہو گیا, آپ بھی تباہ ہو گئے, ملک بھی نقصان میں چلا گیا. ہم نے کچھ سیکھا. ہم کیسے کہیں کہ نون لیگ نے ماضی سے کچھ چیز سیکھا یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی نے نہیں سیکھا. نہ اسٹیبلشمنٹ سیکھی ہے, نہ جوڈیشری سیکھی ہے, نہ سیاستدان سیکھے ہیں. وہی غلطیاں ریپیٹ کر رہے ہیں اور زیادہ شدت سے ریپیٹ کر رہے ہیں, خرابی کو بڑھا رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے. میاں صاحب کو واقعی نہیں پتا ہوگا آپ کے خیال میں, وہ تو ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تھے اس دن, پچھلے ہفتہ اتوار. آپ کو پتا نا رات کو کیا ہوتا رہا؟ میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, 40 سال سے ملک کی سیاست میں ہیں, اعلیٰ ترین عہدوں پر رہے ہیں, اس پارٹی کے صدر ہیں. آج ان کی جماعت قومی اسمبلی میں سینٹ میں ووٹ ڈال رہی ہے, وہ خود ووٹ ڈال رہے ہیں. تو قانون یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا, ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس کے حق میں ہے نہیں. جب ووٹ ڈالیں گے تو حق میں ہی ہو جائیں گے. ظاہر اگر وہ اسلام آباد گئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. جی. اگر وکلا تحریک شروع ہو جاتی ہے, 2007 کی وکلا تحریک ہمیں بھی یاد ہے, آپ لوگوں کو تو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. نہیں مجھے کچھ زیادہ یاد ہے. آپ کو زیادہ یاد؟ میں اس کے حق میں نہیں تھا, نہ میں اس کا حصہ تھا. کیوں؟ وہ آپ کے اس وقت کے لیے میں اس تحریک کی حقیقت جانتا تھا. سب فراڈ تھا. اس کو چھوڑے, میں نہیں کہتا ہوں. نہیں پتا ہونا چاہیے نا سر. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, آپ کو بہت سے حقائق نظر آ جائیں گے. جن کو ہم اس ملک میں ہیرو سمجھتے ہیں وہ فراڈ تھے, جو فراڈ تھے وہ شاید ہیرو ہیں. عجیب سے معاملات ہیں ہمارے. ہم نے حقیقت کو مسخ کر دیا, ہم تاریخ کو مسخ کر دیا. تو آپ کی باتوں سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ وکلا کو استعمال کیا گیا یا اس وقت چودھری صاحب بھی استعمال؟ اس وقت ایک مقصد تھا, جنرل مشرف کو سائیڈ لائن کرنا. وہ مقصد حل ہو گیا. تو آج اگر وکلا تحریک شروع کرتے ہیں, وکلا اگر اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آئین عوام کے سامنے آنا چاہیے. دیکھیں آپ حکومت ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں میں یہ ترمیم کرنا چاہتی ہوں. ہاں ٹھیک, آپ عوام کے سامنے لے آئیں. میں صرف یہ کہتا ہوں عوام کے سامنے لے آئیں, اس کو ڈیفینڈ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر آپ رات کی تاریکی میں پاس کریں گے بغیر پڑھے, پھر میرا اختلاف ہے, پھر وکلا کو بھی اختلاف ہوگا. بقول آپ کے تو شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا, تو کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں مسودہ, کس کے پاس پڑھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا نا. دیکھیں اگر وزیر اعظم کو پتا تھا, ان کا ترمیم اتوار کے دن 4 دفعہ ٹائم رکھا گیا کابینہ کا کہ مسودہ پاس کرے گی, 4 دفعہ سینٹ بلائی گئی, 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ٹائم بدلا گیا کیونکہ نمبرز نہیں پورے ہو رہے تھے. جی نمبرز نہیں ہو رہے تھے. تو اگلے دن آ کے پرائم منسٹر صاحب کہتے جی میں تو اتنی زبردست ترمیم لا رہا تھا, یہ دیکھیں میرا مسودہ تھا. آپ نے بل لے ہی نہیں کیا ہاؤس میں. پہلا قدم ہوتا ہے بل ہاؤس میں لے کرنا پڑتا ہے. نمبرز پورے نہیں ہیں, جب پورے ہو جائیں گے تو پاس ہو جائے گا. یہاں قانون اور ترمیمی بل 10 سال پڑے رہے ہیں اسمبلی کے اندر. یہ جو بیچ میں سارے گیپس ہیں, یہ بلز آج بھی شاید موجود ہوں. اس کے پیچھے کون ہے؟ کس کے؟ ان ترمیم کے پیچھے. سر مجھے کیا پتا, میں تو توقع یہ رکھتا ہوں کہ حکومت ہی ہے. صرف توقع رکھتے ہیں؟ جی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا, باقی تو کیا سارا ہی ہوگی. کل کوئی بتائے گا کہ امریکہ تھا, کوئی کہے گا اسٹیبلشمنٹ تھی, کوئی کہتا ہے روس ہے. ہمارا تو یہی کہانیاں کیا سارا ہی شروع ہو جاتی ہے. ذمہ داری حکومت کی ہے, ذمہ داری ووٹ دینے والوں کی ہے. صحیح, کیونکہ وہ جواب دیں ہیں. وہ جواب دیں تو عوام کو وہ ہیں. عوام نے ان کو بھیجا ہے. جی لیکن عوام نے تو 45 والوں کو بھیجا تھا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, عوام نے بھیجا یا نہیں بھیجا. 45 والوں کو بھیجا تھا, یہ بھی مسئلہ ہے. یہ ذرا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں کہ اگر
یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو یہ بھی فارم 47 والی آئینی ترمیم ہوگی, اس کی پھر اہمیت کیا ہوگی؟ سر فارم 47 کی ہو جو بھی ہو وہ آئینی ترمیم تو ہو جاتی ہے نا. ذرا جو پارلیمنٹ یہ ترمیم کرنے جا رہی ہے پہلے اس کا فیصلہ ہونا ضروری نہیں تھا کہ فارم 45 والے ہوتے تو یہ ترمیم ہونی چاہیے تھی؟ وہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں 7 مہینے ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ کی عدالتوں کی ذمہ داریاں ہیں کچھ. جس ملک میں آئین کے بارے میں اتنا شک شبہ پیدا ہو جائے, الیکشن کمیشن نے اپنا کام کر دیا ہے, غلط کیا صحیح کیا کر دیا, رزلٹ جاری کر دیے, صحیح کچھ الیکشن پٹیشنز بھی آ گئیں. ہاں اب جب اتنی اس حد تک ایک آئینی ادارے کے کام پر سوال اٹھ جائیں, الیکشن کمیشن کے کام پر, پھر سپریم کورٹ کا کام تھا کہ اس کی تہہ تک پہنچے کہ ہوا کیا ملک کے. یہ بنیاد ہے نا سیاست کی, جمہوریت کی, پارلیمان کی بنیاد الیکشن آف کورس. تو اگر وہی ان کوسچن آ گئے ہیں تو آپ اس کی تہہ تک پہنچتے, کچھ نہ کرتے, ایک ایک حلقہ کر کے پریزائڈنگ افسر کو بلاتے سب کو. ہر حلقے میں 300-400 پریزائڈنگ افسر ہے. وہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں وہ پتہ لگا سب کی لسٹ موجود. نہیں وہ کہاں ہیں جو آئے تھے سامنے اور کہا سب لسٹ موجود وہ تھے. بھٹا صاحب کیا تھے جی وہ کمشنر پنڈی تھے. ہاں ان کو بلا کے پوچھ لیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے. وہ دوبارہ غائب ہی ہو گئے. جی وہ غائب ہو گئے. وہ اپنا مقصد پورا کر لیا. اپنا مقصد پورا. مقصد کیا تھا ہمیں نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا. میں وہ بھی ایک مہمہ ہے. جٹا صاحب میری ان سے اچھی, ہمارے کمشنر تھے پنڈی کے, میری ان سے اچھی گپ شپ تھی. بہت محتاط آدمی, بڑے سمجھدار آدمی تھے. میں بڑا حیران ہوا وہ دیکھ کر. لیکن پھر میں نے کہا کہ کچھ دال کالی ہے ساری. وہ بھی ڈرامہ تھا. وہ بھی کالی دال. حکومت قاضی فائز عیسی صاحب کو سیٹل کیوں اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ آلدو وہ کہتے ہیں کہ ابھی مسودے میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ ایک ریٹائرڈ جو جج ہوگا وہ آئینی عدالت کا سربراہ ہوگا. خبریں یہی آ رہی ہیں, ڈسکس ہو رہا ہے کہ خبروں کی بات نہیں ہے. آج چیف جسٹس صاحب کے بارے میں, قاضی فیض عیسی صاحب کے بارے میں, جن کی بہت عزت تھی ملک کے اندر, ان کی اپنے کچھ فیصلوں سے اور اپنے جو انہوں نے خاموشی اپنائی ہے اس معاملے پر, اس سے ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج ہی اس بات کو کلیئر کر دیں کہ میں اس دن گھر جا رہا ہوں بس, اور میں اس کے بعد کوئی نیا کورٹ بنے میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. جی نہ میں یہاں پہ رہوں گا. اور آئینی ترمیم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں تو اور بہتر ہو جائے گا, تاکہ یہ معاملہ ختم ہو نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, کون ہے اس کے پیچھے مقاصد. آج سب ان پہ یہ بات آ رہی ہے کہ جی وہ اپنی یہاں پہ ایکسٹینشن لینے کے لیے یا نئی جگہ پہ اپوائنٹ ہونے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. عباسی صاحب یہ بڑا ایک المیہ ہے جب آج ہم اپنے ملک میں یہ سنتے ہیں